السلام علیکم۔ پورے پنجاب میں آج کل ایڈ ہاک انٹرویوز کے نام پہ جو ڈرامہ چل رہا ہے اس سے تو آپ سب لوگ واقف ہوں گے کہ کیا حالات چل رہے ہیں ڈاکٹرز کے پورے پنجاب کے اندر، جہاں پر 10 سیٹیں ہیں اور وہاں پہ 1,000 سے زیادہ اپلیکنٹ ہے، اور 10 سیٹوں کا بھی حال آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، کیونکہ پاکستان کا جو نظام ہے اسے ہم لوگ بڑے اچھے طریقے سے واقف ہیں کہ ان سیٹوں کا انتخاب جو ہے وہ کس طرح کیا جاتا ہے، میرٹ کو کس چیز کو میرٹ سمجھا جاتا ہے۔ اور جہاں پر 10 سیٹیں اور 1,000 سے زیادہ اپلیکنٹ ہو تو اس جگہ پہ میرٹ کی بھی پھر کیا دھجیاں کھاڑی جاتی ہیں، اس کا بھی آپ کو اچھے طریقے سے اندازہ ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر ایک پکچر بڑی وائرل ہو رہی ہے جس کے اندر ڈاکٹرز جو فیمیل ہیں وہ ساری اکٹھی ہیں اور ایک انٹرویو کے لیے اندر جانے کی کوشش کر رہی ہیں، تو یہی حال ہر جگہ پہ ہے۔ فیمیلز کے علاوہ میل ڈاکٹرز کا بھی یہی حال، آپ سرگودا کی جو پکچرز ہے اس کے علاوہ اگر آپ ہر جگہ دیکھیں تو ہر جگہ پہ ہی ڈاکٹرز کا اتنا ہی ہجوم ہے۔ سیٹ 10 سے 15 20 ایک سیٹ ہے، اور اس کے اوپر اپلیکنٹ اگر دیکھے جائیں تو 1500 سے 2000 ہر جگہ پہ ہی ایسے ہے۔ تو اب اس سب کا قصوروار کون ہے؟ کچھ کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ کالجز ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ایف ایم جیز ہیں، فورن گریجویٹس ہیں، تو ایک دوسرے کے اوپر سارے لان تان کر رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی بات کرنا پسند نہیں کر رہا کہ اس کے اندر قصور سارا کے سارا گورنمنٹ کا ہوتا ہے۔ جب ایک فورن گریجویٹ کہیں پہ بھی جاتا ہے تعلیم کے لیے، چاہے وہ رشیا یا چائنا کہیں پہ بھی جا رہا ہے، تو یہ گورنمنٹ سے یہاں سے ویزا ملتا ہے، ایمبیسی یہاں سے اپروو کرتی ہے تبھی وہ جاتا ہے۔ اگر یہاں سے ایمبیسی اپروو ہی نہیں کرتی، یہاں پہ کوئی چیک ان بیلنس ہی نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا ایک ملک کا ایک جو شہری ہے وہ جا رہا ہے دوسرے ملک کے اندر، وہ اسٹڈی ویزے پہ جا رہا ہے، تو پورا کا پورا جو سسٹم ہے وہ ایک حکومت کے اوپر آتا ہے۔ کہ پچھلے کئی سالوں سے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ کتنے گورنمنٹ ہاسپٹلز بنے ہیں، کوئی نہیں بنے میری نظر میں، تو میں نے تو نہیں دیکھے جتنے ڈاکٹرز کا ہجوم پاکستان کے اندر ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اگلے 5 سال تک اگر کسی بھی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ یا گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں ڈاکٹرز نہ بھی بنے تو تقریباً 10 سے 15 ہزار ڈاکٹرز پاکستان میں اس وقت بالکل فارغ بیٹھا ہوا ہے، جس کے لیے کوئی سیٹس نہیں ہیں، اس کے لیے کوئی میرٹ نہیں ہے۔ تو ان سب کا قصوروار کون ہے؟ قصوروار یا ہم ہیں، ڈاکٹرز خود ہیں، یا پھر جو ہے وہ حکومت ہے؟ تو یہی ہو سکتا ہے نا۔ تو اب اس کا کیا حل کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر کوئی آواز بلند کرنا ہی نہیں چاہ رہا، سارے کے سارے جو ہے نا وہ اس سسٹم کے اندر پس رہے ہیں۔ 10 سے 15 ہزار ڈاکٹر جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے اندر ذلیل و خوار ہو رہا ہے، لیکن کوئی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہا۔ آواز اٹھائے بھی تو کیا ہو جائے گا؟ اب مختلف جگہ پہ آپ نے دیکھا ہے کہ سیٹس جو ہیں وہ جہاں پر سیٹس زیادہ ہیں اسی حساب سے اپلیکنٹ بھی زیادہ ہیں، تو یہ جو سسٹم ہے نا، اس سسٹم کی تباہی کی وجہ سے اس فیلڈ کی تباہی ہوئی ہے۔ بہت سارے بچے ابھی بھی جو ہے چائنا، رشیا یا پرائیویٹ کالجز کی طرف رخ کر رہے ہیں کہ پڑھائی کرنی ہے، ہمیں ڈاکٹر بننا ہے۔ تو خدا را اب اس فیلڈ کے اندر ایز اے ڈاکٹر میں ریکمینڈ نہیں کرتا کہ آپ لوگ چائنا، رشیا یا پرائیویٹ کالجز کو پریفر کریں کہ ہم نے وہاں پہ جا کے اسٹڈی کر کے ڈاکٹر بننا ہے۔ خاص طور پہ ایسے ہمارے کنٹری کے اندر آپ لوگوں کا کوئی فیوچر نظر نہیں آتا، کیونکہ آج سے جو انٹرویوز کے دوران آپ لوگ دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ جو انٹرویوز دینے آئے ہیں وہ پچھلے 3 4 سال سے انٹرویوز دے رہے ہیں، ان کو ایم بی بی ایس کیے ہوئے 5 سے 7 سال ہو چکے ہیں، ہاؤس جاب کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ ایف سی پی ایس کی ٹریننگ کمپلیٹ کر کے ایڈ ہاک کے اوپر انٹرویو دینے آئے ہوئے ہیں۔ تو جس ملک کے اندر یہ حال ہو، وہاں پہ جو نیو آئیں گے بچے یا نیو اسٹڈی کے لیے جا رہے ہیں، وہ اپنا فیوچر کیا سوچ کے جا رہے ہیں؟ مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ میرے پاس میسیجز آتے ہیں بہت سارے بچوں کے کہ ہم نے رشیا جانا ہے، کرغستان جانا ہے، یا پرائیویٹ میں میڈیکل ایڈمیشن لینا ہے، تو ہمیں گائیڈ کرو۔ تو میں ان کو گائیڈ نہیں کرتا، ان کو میں سیدھا یہی کہہ دیتا ہوں کہ ہاں، اگر آپ کی فیملی اتنی زیادہ افورڈنگ ہے کہ ان کو فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، زیادہ تر جو ڈاکٹرز بنے ہیں پچھلے کچھ سالوں کے دوران وہ مڈل کلاس فیملی سے بنے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اپر کلاس ہے وہ تو اس کو فیلڈ کو اتنا اچھا سمجھتی نہیں ہے، یا وہ بزنس کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، یا وہ بن بھی جائیں تو ان لوگوں کو فرق نہیں پڑتا، ان کا جو آمدن کا ذریعہ ہے وہ یہ فیلڈ نہیں ہوتی۔ اب وہ جو بچے میرے سے پوچھتے ہیں تو ان لوگوں کو میرا صرف انکار اسی بات پہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی جو فیملی ہے وہ آپ کو سپورٹ کرتی ہے 10 سے 15 سال تک،
5 سال تو صرف نظر آ رہی ہوتی ہے نا کہ 5 سال کی MBBS ہے, اس کے بعد 1 سال کی ہاؤس جاب ہے, اس کے بعد ایڈ ہاک پہ کیا ملتی ہے سیٹ, نہیں ملتی. تو 8 سے 10 سال کا ڈوریشن اگر آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ کر سکتی ہے, آپ کا جو فائنینشیل ہے, وہ جو فیملی ہے وہ اس کو اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ اس چیزوں کو سپورٹ کرے, تو آپ لوگ کریں, پھر آپ لوگ کریں. لیکن اگر آپ لوگ کسی ایسی فیملی سے تعلق رکھ رہے ہیں جو کہ بڑی مشکل سے, ایک مڈل کلاس فیملی ہے, بڑی مشکل سے گزارا کر رہی ہے, اس کے بعد آپ یہ فیلڈ چوز کر رہے ہیں, تو آگے آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضلالت ہے اور بہت زیادہ مشکلات اور ڈپریشن اور اس چیز کا شکار ہو جائیں گے. تو ان سب لوگوں سے میرا یہی ریکویسٹ ہے جو کہ چائنا رشیا بڑے شوق سے, ہمارے ہاں ایک کلچر ہے کہ جی بھائی ڈاکٹر بہو والا, کہ ڈاکٹر بہو ہونی چاہیے اور ڈاکٹر جی لڑکا بھی ڈاکٹر ہونا چاہیے. تو اس کلچر کو ختم کرنے کی سخت ضرورت ہے, کیونکہ جو حالات ملک کے ہو گئے ہیں, جتنے ڈاکٹرز پس چکے ہیں, تو مزید ابھی اس سے بھی برے حالات ہوں گے. تو خدا را وہ بچے, ان لوگوں کے لیے صرف یہ میسیج ہے کہ کسی اور فیلڈ میں چلے جائیں. اور بھی بہت ساری فیلڈز ہیں, صرف یہی فیلڈ باقی نہیں ہے, اور بھی بہت ساری فیلڈ ہیں. تو کسی اور طرف بھی مائنڈ بنائیں, اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں. صرف اور صرف اس بنیاد پہ ڈاکٹرز نہ بنیں گے کہ ہم نے اپنا جو ہمارا روزمرہ کا جو خرچہ ہے وہ سارا کا سارا ہمارا اس فیلڈ سے نکل جائے گا. تو ایسا اب ان حالات کے اندر بہت مشکل